میں جب بھی کسی سے مکالمہ کر رہا ہوتا ہوں نا، میں اس کی باتیں نہیں سنتا، میں اس کا چہرہ پڑھتا ہوں۔ ہمارے ہاں میڈیا ایک شعبہ ہے، میڈیا کے شعبے میں کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں وربل کمیونیکیشن ہوتی ہیں، لیکن انسان اپنے خیالات کا اظہار نان وربل کمیونیکیشن سے کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب بھی میں کسی سیاستدان کی بات کو سن رہا ہوتا ہوں تو میں اس کی باتیں کم اور اس کے چہرے کو، اس پر موجود تاثرات کو، ہاتھ کے اشاروں کو زیادہ غور سے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ سیاستدان کا، تاجر کا، عام شہری کا چہرہ پڑھ کے بتاتا ہوں کہ صاحب وہ کیا سوچ رہا ہے۔ میرے پاس نعوذ باللہ غیب کا علم نہیں، یہ سب میرے رب کا کرم ہے، لیکن اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس چیز پر عمل کرتے ہیں۔ ابھی دیکھ لیں، سیاستدان بھلے کتنے ہی زیادہ پر اعتماد دکھیں، لیکن ان کے چہرے کے تاثرات سارا راز اگل دیتے ہیں۔ پریس کانفرنسوں کا موسم آیا ہے، ہر طرف پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں، سب لوگ دعوے کر رہے ہیں، کوئی وعدے کر رہے ہیں، لیکن مجھے یاد آ گیا کہ مشرف صاحب بھی پروگرام دیکھتے ہیں آج کل، ویسے تو ویلے ہیں، مکے لہرا لہرا کے اپنا اعتماد ظاہر کرتے تھے، لیکن چہرے کے تاثرات بتاتے تھے کہ بس مشکل ہے، مشکل۔ خیر آگے چلتے ہیں، ملک کے لیے بھی بہت سی مشکلات ہیں اور اس میں مسائل ہماری صنعتوں کو درپیش، پیداواری لاگت بڑھتی چلی جا رہی ہے، عوام پہ بوجھ ڈلا تو تاجر صنعت کار چپ، کچھ مت بولو، ہم بچے ہوئے ہیں، عوام رل جائیں، ان کو مہنگا ملے سب کچھ، کوئی بات نہیں، ہم چپ، بالکل خوش، ہم کچھ نہیں کہیں گے، غریبوں کو رلنے دو، ان پہ ٹیکس لگنے دو، ڈالر کی قدر بڑھنے دو۔ تاجر صنعت کار، خود غرضی نا، خود غرضی، لیکن آہستہ آہستہ عوام پہ بڑھتا بوجھ آخر کار آئے گا تو معیشت کے دوسرے حصوں پر بھی۔ اب صنعتوں کے کندھے پہ آ گیا، اب صنعت کار سارے رونا شروع، اب عوام کی طرف دیکھا، عوام آئے دیکھے صنعتوں کو بجائیں، تمہارا چولہا جلے گا تو ہمارا چولہا جلے گا تو اس کا چولہا جلے گا، ہم چولہے پہ بیٹھیں گے، تم چولہے پہ بیٹھو گے، اس طرح کی باتیں کرنے کا اب کوئی فائدہ نہیں۔ عوام نے کہا یہ تاجر صنعت کار تو خاموش ہو جاتے ہیں جب عوام کے لیے پیٹرول بھی مہنگا ہوتا ہے، جب عوام کے لیے مشکلات بھی بڑھتی ہیں، جب عوام کے اوپر مختلف قسم کے پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کے گرتے ہیں، مہنگائی کی صورت میں، بے روزگاری کی صورت میں، آج ان کے ساتھ بھی ہم تعاون نہیں کریں گے۔ خیر اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ پیداواری لاگت ہمارے ہاں صحیح ہے، لیکن ساتھ ساتھ مہنگائی عوام کے اوپر بھی بڑھ رہی ہے۔ میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں، جناب سعید شفیق صاحب ہیں تو تاجر صنعت کار رہنما، لیکن عوام کی بات کرتے ہیں، تھوڑا سا سیاسی ٹچ بھی دے دیتے ہیں۔ ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں۔ اب بات یہ ہے سعید شفیق صاحب، خالص بات کروں گا، سیدھی سادھی، کیونکہ آپ بھی کرتے ہیں 100% بات، لگی لپٹی آپ بھی نہیں رکھتے۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں تاجر صنعت کار آج ہے پریشان، ہم مانتے ہیں اس بات کو، پیداواری لاگت پر دیگر صنعتی تنظیمیں شور بھی مچا رہی ہیں اور یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ مسابقتی عمل کے اندر ہمارے لیے نرخ ٹھیک نہیں، یہ نرخ ٹھیک نہیں، وہ نرخ ٹھیک نہیں، لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، جب عوام پہ مہنگائی کا بوجھ بڑھا، ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوا، بجلی کی قیمتیں بڑھیں، عوام کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھیں، تو اس ٹائم صنعت کار چپ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں حکومت کے ساتھ ساتھ رہو بھائی، ان سے بنا کے رکھو، کہیں ایسے نہ ہو کہ مفتہ کی بنائی پالیسیوں کے اوپر ہم نے تنقید کی تو ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ اب جو پالیسیاں آپ نے بنائیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر عوام آپ کے ساتھ نہیں آتی مشکل وقت میں، کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ہر جگہ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں۔ آپ نے جو بات کی تو جو تاجر اور صنعت کار ہے وہ پہلے ایک عام انسان بھی ہے، ایک پاکستانی بھی ہے، اور جس ماحول میں دوسرے لوگ رہتے ہیں اسی ماحول میں وہ بھی رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جن مسائل کا شکار دوسرے لوگ ہیں ان مسائل سے اس کو نبرد آزما نہیں ہونا پڑتا، ایسا قطعاً نہیں ہے۔
اور جہاں تک اب جو موجودہ صورتحال ہے، میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی تاجر اور صنعت کار آج کل نہیں، یہ تو سنس لاسٹ 75 ایئرس، میں تو جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں اکثر خبروں میں یا دیگر کرنٹ افیئرس کے پروگراموں میں اکثر یہ سنتا رہا ہوں یہ جملہ کہ پاکستان بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے، اور میں اس امید کی ساری سنتا تھا شاید یہ نازک دور اب ختم ہونے والا ہے، جب بچپن کی بات کر رہا ہوں، مگر مجھے پتا ہے کہ شاید یہ نازک دور جو ہے یہ ختم نہیں ہوگا، ایک کے بعد ایک دوسرا مرحلہ آتا چلا جائے گا۔ دیکھو علی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اسلام میں کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، آپ کے ہر عمل کا دار و مدار آپ کی نیت کے اوپر ہے۔ جب سے پاکستان وجود میں آیا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ جس قسم کی لیڈرشپ اسے چاہیے تھی وہ لیڈرشپ آج تک پاکستان کو میسر نہیں ہو سکی۔ کھلے عام کہہ رہا ہوں یہ بات، اور یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک کمپیریزن اگر دوسری اقوام کے ساتھ کروں جو ہمارے آگے یا پیچھے آزاد ہوئے یا جن کی معیشتیں ہمارے ساتھ پنپ رہی تھیں، وہ آج ہم سے بہت آگے جا چکے ہیں۔ آپ ریلوے کی بات تو کرتے ہیں کہ جی اوور امپلائمنٹ کی وجہ سے ریلوے بیٹھ گیا، اسٹیل مل کو تالا لگ گیا، ایک پاکستان کا بہت بڑا ایسٹ تھا برباد ہو گیا، میرے اور آپ کے پیسوں سے لگا ہوا تھا، عوام کے پیسوں سے لگا ہوا تھا۔ پی آئی اے میں ایک جہاز میں جتنے پیسنجر نہیں اس سے اوپر انٹرنیشنل، میرا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، زیادہ مسافر سے زیادہ اس کے اوپر اس کے ملازمین سوار ہوتے ہیں۔ ایک چیز پر کبھی آپ نے غور کیا؟ کیونکہ آپ جب مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، آپ کا بجٹ تنگ ہو رہا ہوتا ہے، تو کم سے کم ایک سمپل فارمولہ حکومت کرے نہ کرے، ایک عام آدمی کی بھی سمجھ میں یہ فارمولہ آتا ہے کہ اگر اس کی آمدنی کے وسائل نہیں بڑھ رہے تو وہ اپنے اخراجات میں کٹوتی کرتا ہے، کہ کسی طرح اپنے ایکسپینسز کو اور انکم کو جو ہے وہ میٹ کرے، ملانے کی کوشش کرے۔ تو اونرشپ ہی نہیں ہے نا اس ملک میں۔ آپ بہت اہم نقطے پر بات کر رہا ہوں آپ سے، آپ نے کبھی غور کیا اس بات کے اوپر کہ جو سفارتوں سے اور وزارتوں سے سفارشوں کے اوپر نوکریاں ملتی ہیں اور نوکریاں بٹتی ہیں، کبھی آپ نے یہ حساب لگایا سندھ گورنمنٹ کو کتنے امپلائیز کی ضرورت تھی اور کتنے امپلائیز ہیں ان کے پاس؟ فیڈرل گورنمنٹ کو کتنے امپلائیز کی ضرورت تھی، کتنے امپلائیز ہیں ان کے پاس؟ ظاہری بات ہے اگر اوور امپلائمنٹ وہاں بھی ہے تو وہ بھی آپ کے خزانے پر بوجھ ہے نا، اور یہ سیاسی رشوتوں کے طور پر بانٹا جاتا ہے۔ ایک سرکاری افسر اگر ڈی سی لے لیں، ڈی سی لیول کا لے لیں، اسسٹنٹ کمشنر لے لیں، اس کو جو سرکاری گھر ملتا ہے، ایک گھر کے اوپر 4 5 مالی لگے ہوتے ہیں، میں نہیں ایکسکیوز می، 3 ڈرائیور ملے ہوتے ہیں۔ یہی تو نعرہ تھا آج سے 4 سال پہلے جب لوگوں نے ووٹ ڈالا تھا، تو کہا گیا تھا کہ یہ سارے گھر بیچ دیے جائیں گے۔ جو کانسیپٹ یہاں ڈیولپ ہو گیا وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ میں اگر ایک سیاسی پارٹی کا ورکر ہوں تو میں اس لیے سیاسی پارٹی کے ساتھ جڑا ہوتا ہوں کہ کل کو میری پارٹی اقتدار میں آئے گی تو یہ پارٹی مجھے نوازے گی اور میرے روزگار کا بندوبست کرے گی، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو وہ سیاسی رشوتوں کے طور پر یہ نوکریاں بانٹتی ہے جس میں جا کے کرنا کچھ نہیں ہوتا، تنخواہ آپ کے گھر پہنچ جاتی ہے اور آپ انجوائے کرتے ہیں کہ جی میں ایک سیاسی پارٹی کا ورکر تھا اور نتیجہ ہے کہ میں مفت کی بیٹھ کے اب روٹیاں توڑ رہا ہوں۔ تو یہ کلچر جو ہے نا اس نے پاکستان کو تباہ کر دیا، اور جب تک آپ کرپشن، میں ابھی پچھلے ہفتے آیا ہوں پاکستان سے باہر تھا، آپ یقین کرو میں جب کسی ملک کی ترقی دیکھتا ہوں تو مجھے اس کی ترقی سے جو خوشی ہوتی ہے وہ تو اپنی جگہ ہوتی ہے، مگر ساتھ ساتھ ایک حسد اور جلن بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ میں اپنے ملک کو اس مقام پر کیوں نہیں دیکھ سکتا۔ اور آج بھی اگر یہ آپ کے خیالات اس پارٹی سے مل رہے ہیں جو لانگ مارچ کی طرف جا رہی ہے نظریاتی طور پر، اب وہی گفتگو کر رہے ہیں۔ میں تو ایک پاکستانی کی حیثیت سے سوچ رہا ہوں اور جو دل کی باتیں لیکن وہ نہیں ہوا نا کلک، شیئر کر رہا ہوں۔ ارے تو کلک نہیں ہوا، کلک نہیں ہوا، وہ علی خدا نے آپ کو موقع دیا کہ آپ ایک ایسی جگہ بیٹھے ہیں، میڈیا ایک بہت اثر و رسوخ والی ایک چیز ہے، ایک پاورفل ایک فیکٹر ہے، اور اس پر بیٹھ کے بات کرنا اور لوگوں تک ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں تک پہنچنا، اپنی آواز پہنچانا بہت آسان ہے، مگر تسلیم کرتا ہوں اس بات کو، مگر ان حالات کو تبدیل کرنا، ان حالات کو ٹھیک کرنا، آج ہم تباہی بربادی کے جس کونے تک پہنچ گئے ہیں، اگر کوئی سنسیئر قیادت آ بھی گئی تو لوگ اپنے ذہن سے اس بات کو نکال دیں کہ جو حکومت میں آیا ہے وہ دوسرے دن سب کچھ بدل دے گا، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ آپ کی آمدنی جب زیرو تھی، جب پاکستان وجود میں آیا تھا آپ کی آمدنی زیرو تھی، 3 روپے 31 پیسے کا ڈالر تھا۔ کیوں تھا؟ آپ کی ایکسپورٹس کتنی تھی؟ سوال یہ تھا کہ اس وقت آپ کے سر کے اوپر قرضہ نہیں تھا کوئی۔ آج آپ کے قرضوں کے اوپر، آپ کے سر کے اوپر جو قرضوں کے بوجھ ہیں، ان بوجھ نے آپ کی کرنسی کو تہس نہس کر دیا۔ اہم نقطہ آپ نے اٹھا دیا یہاں پر، پاکستان جب بنا تو اس وقت ایسا مقروض تو نہ تھا اور ہر چیز کنٹرول میں تھی۔ انہوں نے اصل راز کے اوپر سے پردہ اٹھانا ہلکا ہلکا شروع کیا،
انہوں نے کہا اب جو سچویشن چینج ہوئی ہے اس میں ایک چیز کو تو آپ بھول ہی رہے ہیں کہ ملک جو ہے وہ بال بال قرضے میں ڈوبا ہوا ہے. پہلے اس ایشو کو ریزالو کرنے کے متعلق کچھ سوچئے. جی جناب سعید شفیق صاحب ایگریڈ. اب اس کو کس طرح سے حل کریں؟ آپ نے کہا کہ جو بھی آئے گا اوور نائٹ کچھ نہیں کر سکتا. جی سعید شفیق صاحب. تو یہ عوام کو اپنے آپ کو ذہنی طور پہ اس چیز کے لیے تیار کر لینا چاہیے. دیکھیں علی، ہم میں سے بہت سارے لوگ جو اس وقت پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے یقیناً وہ صاحب اولاد بھی ہوں گے، اور ایک چیز پر آدمی کم سے کم جو میں سمجھتا ہوں ایک باپ ہونے کے ناطے وہ یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بہت ساری چیزوں پر کمپرومائز کرتے ہیں مگر اولاد کے مستقبل پر آپ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے. اور آپ خود اگر موٹر سائیکل چلاتے ہوں گے تو آپ اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے آپ گاڑی کی خواہش رکھتے ہوں گے. آپ ایک فلیٹ میں رہتے ہوں گے یا کرائے کے گھر میں رہتے ہوں گے تو ان کے لیے آپ اپنے گھر کی اور ایک بنگلے کی خواہش رکھتے ہوں گے. ہر آدمی آگے کی طرف سوچتا ہے، اور کم سے کم اپنے لیے اگر نہیں کر سکتا تو اپنی اولاد سے وہ توقعات لگا کے بیٹھتا ہے. جی جی جی. کیا آپ یہ بتائیے کہ آج بحیثیت والدین ہم اپنے بچوں کو جو مستقبل ہمیں دینا تھا کیا ہم وہ دے پا رہے ہیں یا دے پائیں گے؟ ایسا مجھے نظر نہیں آتا. تبھی تو لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ ایک ریالٹی ہے. ایگزیکٹلی میں اسی پوائنٹ پر آ رہا تھا. یہ تو ہماری، میں برا نہ مانیے گا، ہماری قوم کی کولو فیل میں بہت تضاد ہے. کولو فیل کے تضاد کو پتہ نہیں انگلش میں منافقت کہتے ہیں. نہیں معذرت، برا نہ مانیے گا. یہ پورا دن ڈسکو ڈانس کرتے ہیں، زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، اور ان کی اس ملک سے کوئی اونرشپ نہیں ہے. ہمارے لوگوں کی کوئی اونرشپ نہیں ہے. آپ ان کو کہیں تو یہ بہتر مستقبل کے لیے ہمیشہ بچے کو باہر بھیجیں گے. یہ کیا کولو فیل میں تضاد ہے سعید شفیق صاحب، جب آپ کو اپنے ملک پہ ہی کانفیڈنس نہیں ہے، اونرشپ نہیں ہے. جی آپ کا سسٹم جو ہے نا اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں. آپ جب تک دیکھیں، میں اس کی مثال اس طرح دوں گا کہ میں اگر ایک صنعت کار ہوں اور میری پروڈکٹ میں کوئی خرابی آ رہی ہے اور میں اپنے جو را مٹیریل ہے یا خام مال ہے اس کو تبدیل کیے چلا جا رہا ہوں مگر نتیجہ نہیں مل رہا تو پھر میں کچھ سوچنے پر مجبور ہوں گا. اور پھر میں یہ سوچوں گا کہ یار یہ پلانٹ جس میں اپنا را مٹیریل ڈالتا ہوں اور آخر میں آ کے میں اس سے فائنلی ایک پروڈکٹ نکالتا ہوں تو اس کا مطلب ہے میرے پلانٹ میں جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی خرابی ہے. را مٹیریل تو بہت اچھا ہے. پاکستان کے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، پاکستان کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، مگر بدقسمتی سے ہم نے جو سسٹم ایک بنایا ہوا ہے نا وہ سسٹم اتنا تکلیف دہ اور پیچیدہ ہو گیا ہے اور یہ کرپشن کا زہر نس نس میں اور رگ رگ میں ایسا بھر گیا ہے کہ آج آپ کا وہ بچہ جس سے آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے مستقبل کا معمار ہوگا اور اس ملک کی باغ دوڑ اس کے کندھوں پر ہوگی، معذرت چاہتا ہوں، وہ اپنے کندھوں پر ہی ذمہ داری اٹھانے کے بجائے اس ملک سے جا رہا ہے. اور وہ بچہ یا وہ جو ہمارا قوم کا معمار ہے، مستقبل ہے، جس سے آپ ذرا سا کھانس کے معذرت مانگ رہے ہیں. لوگ یہاں ملک کا ستیہ ناش کر چکے ہیں، وہ نہیں معذرت کر رہے، تو سر یہ معذرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہرحال یہ صورتحال بڑی مایوس کن ہے. ہمیں اگر اپنا ایک تو آپ کا طریقہ انتخاب جو الیکشن کا جو پروسیس ہے، میں اس سے ہی بہت زیادہ مایوس ہوں، اس لیے کہ آپ اس میں برابری کا حق تو دیتے ہیں مگر وہ مجھے نظر نہیں آتا. اس لیے کہ ایک آدمی کو الیکشن لڑنے کے لیے اتنے وسائل درکار ہوتے ہیں جو ایک عام آدمی بظاہر وہ بھی وہی اسی رنگ کا شناختی کارڈ رکھتا ہے، میں بھی رکھتا ہوں اور آپ بھی رکھتے ہیں. اور اگر یہ کیمرے کے پیچھے جو میرا بھائی کھڑا ہے میں اس سے کہوں تم الیکشن لڑ سکتے ہو، تم میں کیپیبلٹی ہے، تم ڈیلیور کر سکتے ہو، لوگوں کی خدمت کر سکتے ہو، تو یہ باوجود خواہش رکھنے کے یہ الیکشن کے پروسیس سے اپنے آپ کو نہیں گزار سکتے. یہ کہاں کی برابری ہے مجھے بتائیے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کولو فیل کے تضاد کو انگلش میں کیا کہتے ہیں سر؟ سمجھ گئے نا سر آپ؟ دیکھیں سر بات یہ ہے کہ یہ پورا ملک، برا نہ مانیے گا، چاہے تاجر صنعت کار ہو، ملک کی معیشت ہو، معاشرہ ہو، معاشرت ہو، سیاست ہو، کوئی نیزیے، ان کے کولو فیل میں تضاد ہے. حقائق سے یہ بہت دور ہیں، حقیقت پسند نہیں ہیں، آئیڈیلسٹ بنتے ہیں کتابوں میں، اور دنیا میں آئیڈیلزم سے اگر کوئی سب سے دور پایا جا سکتا ہے تو وہ آپ کو یہاں پایا جائے گا. دیکھیں ریئلٹی کو ایکسیپٹ کریں. اسی موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کہتے ہیں قرضہ لینا معیوب چیز ہے، کہتے ہیں غلامی نامنظور ہے. آپ مجھے بتائیں آپ کا ملک جو ہے اس نے اتنا قرضہ لیا اور پچھلی حکومت نے اتنا قرضہ لے لیا شاید جو ماضی میں کسی حکومت نے لیا نہ ہو. سر یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ غلامی نامنظور اور قرضے آپ پکڑتے جا رہے ہو؟ سر ایسے نہیں ہوتا، یہ بات مانیں. قرضے لینا کوئی معیوب بات نہیں ہے. قرضے لینا ان قرضوں کو لے کر کھا جانا معیوب بات ہے نا. آپ نے جس پرپس کے لیے وہ قرضے لیے ہیں، آپ تو قرضے اتارنے کے لیے قرض لے رہے ہیں. آپ جو صورتحال آپ کی ہو گئی ہے
اور یہ جو بگاڑ 75 سال کا ہے، تو میں تو عوام کو یہ سمجھانے کی اور لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ 7.5 مہینے میں ٹھیک ہو جائے گا. سر ایسا ممکن نہیں ہے. اس کے لیے دھاریاں درکار ہوں گی. اگر سنسیئر لیڈرشپ مسلسل آپ کو ایک غیرت میسر آ گئی. آپ ابھی بتا رہے تھے کہ لڑکپن کے دور میں آپ بتا رہے تھے کہ آپ کہاں پڑھتے تھے اور اہم شخصیات کے ساتھ آپ پڑھتے بھی رہے ہیں. اپنے جو ایک کمیونٹی ہے اس کے آپ لیڈر بھی ہیں اور کافی عرصے سے ہیں. ایک بات کر رہا ہوں آپ سے، وہاں تب اتنے خراب تھے حالات؟ نہیں، ویسے پوچھ رہا ہوں اپنی نالج کے لیے. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ہو سکتا ہے تب بھی خراب ہوں، مجھے نہیں پتا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، واز پاکستان اکانومی ایز بیڈ ایز اٹ از ناؤ؟ نہیں، تو میں نے آپ کو پہلے کہا نا کہ جس وقت پاکستان آزاد ہوا تھا تو آپ کے اوپر اس وقت کوئی ملک کی معیشت بہت اچھی نہیں تھی. سر، آپ سے بات ہوئی پروگرام کے آغاز سے پہلے 1986 کی بات کریں. آپ ضیاء الحق صاحب کا دور تھا، عامرانہ دور تھا. جی ڈی پی گروتھ ریٹ آپ کا اتنا ہائی کیوں تھا؟ کراچی شہر تھا، حالات پھر بھی خراب تھے. آپ بھی جانتے ہیں نسلی بنیادوں پر، لسانی بنیادوں پر جھگڑے ہو رہے تھے، بالکل ہو رہے تھے. آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، تعلیم اداروں میں بھی ہو رہے تھے. اکانومی کیسے پروگریس کر رہی تھی؟ فیکٹریاں تو تب بھی لگ رہی تھی، حالات تب بھی خراب تھے. اکانومی کیسے آگے بڑھ رہی تھی؟ آپ مجھے اس طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جن موضوعات پر میں کھلے عام بات کرنا ہی پاؤں گا شاید. بھائی دیکھیں نا، میں تو معاشی ترقی کی بات کر رہا ہوں نا. آپ سڑک پہ نکلے، آپ نے دیکھا لوگ معاشی طور پہ خوشحال ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ سسٹم کی خرابیاں بہت ساری خرابیوں کو جنم دیتی ہیں. آج آپ کہتے ہیں 4 صوبے پاکستان کے، میں اس صوبے کا جو سسٹم ہے لوگ اتفاق کریں نہ کریں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. کیونکہ مجھے آج جو اس کا نتیجہ نظر آ رہا ہے، اس نے پاکستانیت کو فروغ دینے کے بجائے مجھے نظر آتا ہے کہ لسانیت کو فروغ زیادہ ملا. میں تو کاروبار کی بات کر رہا ہوں، میں اس طرف لے کر ہی نہیں جا رہا. کاروبار تو ہر اس چیز سے متاثر ہوتا ہے نا. آپ کہتے ہیں فورن انویسٹمنٹ نہیں آتی یہاں پہ، انویسٹر پیسے نہیں لگاتا. جب تک آپ کے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، جب تک آپ کے پاس امن و امان نہیں ہوگا. تبت سینٹر پہ رش نہیں ہوتا تھا. میں ایک بات کر رہا ہوں، ایم اے جناح روڈ پر رش نہیں ہوتا تھا. نہیں، ایک میں بات کر رہا ہوں آپ سے سر. یہ سینٹرز جو ہیں، جتنے میکلوڈ روڈ پہ رش نہیں ہوتا تھا، ایلفنسٹن سٹریٹ پہ رش نہیں ہوتا تھا، وہاں پر کیا بزنسز نہیں آ رہے تھے؟ کیا نئے ملک کے اندر نئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی تھی؟ وہ تو عامرانہ دور تھا نا آپ کا. میں تو اس میں ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں کہ اکانومی آپ کی پراسپر کر رہی تھی، اور آپ کے ساتھ اسی ضمن میں کر رہا ہوں جس ضمن کے اندر گفتگو آغاز ہوا تھا. آپ کو میں بتا رہا ہوں، آپ کالج جاتے ہوں گے، آپ کا کالج ان دا سینٹر آف دا سٹی تھا، اسی جگہ کی میں بات کر رہا ہوں. کیا وہاں پہ اکنامک ہسل بسل نہیں تھی؟ میں تو یہ بات کر رہا ہوں. امپورٹ پالیسیز بھی بہت سخت تھیں. لیکن میرا مختصر سا سوال جو تھا وہ اپنی جگہ موجود ہے. معاشی ترقی تو ہوئی، معاشی ترقی آپ نے نظروں کے سامنے اپنے ہوتے ہوئے دیکھی. ضیاء الحق صاحب کے دور میں ہوئی. جیسے میں نے بتایا، یہاں پر ہر قسم کے مسائل موجود تھے جن کی نشاندہی آپ نے بھی کر دی، لیکن جی ڈی پی گروتھ ہوتی رہی. کراچی میں زیادہ فیکٹریاں اور ملیں اس دور میں بہت ساری لگیں، بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنی. جو آپ جدید شہر کراچی کو جس شکل میں دیکھ رہے ہیں، ابھی تو خیر آؤٹ سکرٹس اور ہائی وے تک لوگ پہنچ گئے ہیں، لیکن جس شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پورا کا پورا شہر آباد ہوا ضیاء الحق صاحب کے دور میں. پھر اس کے بعد جناب مشرف صاحب تشریف لائے کچھ سیاسی حکومتوں کے بعد. ان کے دور میں بھی یہاں پر مسئلے مسائل رہے. تب آپ کو پتہ ہے دہشت گردی کی نوعیت بدل گئی تھی، معاشی ترقی ہوئی، آپ کی جی ڈی پی گروتھ کے نمبرز اور فگرز آئے. سعید شفیق صاحب، یہاں پر یہ تو کھلا تضاد نہیں ہے جی. جس کو آپ معاشی ترقی کہہ رہے ہیں، میں اسے نیچرل گروتھ سمجھتا ہوں. جب آبادی بڑھے گی تو اسی تناسب سے ساری چیزیں بھی بڑھیں گی، وسائل بھی بڑھیں گے، گھر بھی بنیں گے، شہر بھی بڑا ہوگا، اور دیگر چیزیں جو ہیں ان میں بھی آئے گی سب چیزیں. تو آپ وہ جو ضیاء الحق کے دور کے کراچی کی ذکر کر رہے ہیں آپ، یا پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں آپ اس کراچی کو اگر ماضی سے کمپیئر کریں تو آپ کو آج کا کراچی بہتر لگتا ہے کہ معاشی ترقی کے اعتبار سے کراچی آگے چلا گیا؟ مجھے تو بہت پیچھے نظر آتا ہے. پتہ نہیں آپ کس پوائنٹ آف ویو سے اس چیز کو، کس انداز میں، کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں. کنکریٹ کا ایک جنگل مجھے نظر آتا ہے، ٹوٹی ہوئی سڑکیں مجھے نظر آتی ہیں، رات کو اسٹریٹ لائٹیں بند نظر آتی ہیں. پانی کا سسٹم ضیاء الحق کے دور میں اگر پانی مل جاتا تھا لوگوں کو، تو آج تو پانی بھی نہیں ملتا، ٹینکر خریدنے پڑتے ہیں. سیکیورٹی کا جو سسٹم ہے، آج ہم اربوں روپے سیکیورٹی گارڈز کی مد میں یہ اپنی سیکیورٹی کے، اپنے تحفظ کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں ایز کراچی آئی. آپ کی ہماری گفتگو جاری ہے، لیکن اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب انعام صاحب، جو کہ چیئرمین ایپٹما ہیں، اور ان سے بھی ہم نے کچھ جاننا ہے، پہچاننا ہے. آپ بھی چاہیں تو بیچ میں مبارکباد دے دیں آصف انعام صاحب کو چیئرمین ایپٹما بننے پر، پھر اس کے بعد ہم آگے گفتگو شروع کرتے ہیں. جی
جی آصف مجھے ابھی پروگرام کے ابتدا میں ہی پتہ چلا ماشاءاللہ آپ چیئرمین آپٹیما ہو گئے. میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو اور اللہ کرے جو ایکسپیکٹیشنز آپ کے پاس ہیں آپ کے ساتھ ہیں لوگوں کی اور پاکستان کی, خدا کرے آپ اسے پورا کرنے میں کامیاب ہوئے. میری دعا ہے آپ کے لیے. آصف انعام صاحب, اس کے ساتھ ہی آپ نے آتے ہی جناب والا ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے. جناب والا اس کی نوعیت ہمیں بتائیں. جی ہڑتال نہیں ہے, بات دراصل ہے کہ تقریباً آپ دیکھیں کہ 30% انڈسٹری میں ایکسپینشن ہوئی ہے پچھلے 1-1.5 سال میں نا, جو سارا کووڈ اور کووڈ کے بعد جو ہے میسو ایکسپینشن ہوئی ہے. تو وہ تقریباً 30% ہماری ایکسپورٹ گرو کرنے چاہیے. جو 20 ارب 21 ارب کی ایکسپورٹ ہے اس کو اب 26 سے 28 ارب ہونا چاہیے, جو ہو نہیں پا رہے. اس کی وجہ اب یہ ہے کہ وہ تو نئے کنیکشن وغیرہ اویلیبلٹی کو اپنی جگہ تھا, تو اب ہم الٹا جو ہے وہ پیچھے کی طرف چلے گئے ہیں کہ جی ٹیرف ہی وڈرا کر لی ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی بجلی تو دنیا سے 2-2.5 گنا مہنگی ہے جو کمپیٹیٹیو ریٹ سے انڈیا وغیرہ سے. تو جب تک ہمیں کمپیٹیٹیو ریٹ نہیں ملتے ہم کیسے کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ اگر گورنمنٹ نے مہنگی خریدی بھی ہے تو وہ تو انفارچونیٹلی یو کانٹ ایکسپورٹ اٹ. تو اب آج یہی میٹنگ ہو رہی ہے جو اس میں 2-3 ایشوز ہیں ہمارے مین. ایک تو بجلی کا ہے, دوسرے انرجی اویلیبلٹی کا ہے کہ بھائی گیس بجلی سب اویلیبل بھی ہو, پرائس اینڈ اویلیبلٹی. تیسرا ہم کوشش کریں گے کہ اب جیسے یہ ثابت ہی ہو گیا ہے کہ سیل ٹیکس پہ ریفنڈ اور اس کے مشکلات اب آہستہ آہستہ ایکسپریٹ ہو گئے ریفنڈ بے تحاشا, تو اس کے لیے بھی کوشش کریں گے کہ 0 ریٹ جو ہے وہ واپس بحال ہو. اور لاسٹ ٹائم ڈار صاحب نے کیا تھا تو اس میں تو انشاءاللہ ہمیں بہت امید ہے کہ یہ 3-4 چیزیں, لیکن یہ میک اور بریک ہے یہ انڈسٹری کے لیے. انڈسٹری مطلب 40 روپے کے 45 روپے کے ٹیرف پہ چل رہی ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو آپ نے بیان کیا آصف انعام صاحب, اور میں اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ میں ادا کرتا ہوں. ناظرین, میسیجز آن فیس بک, علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.